السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عبدالمناف اشرفی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شہنشاہ ہندوستان حضرت سلطان الہند عطائے رسول ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے، جو اجمیر شریف کی سرزمین پر بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ اس ویڈیو کے آگے حضرت غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری بھی بتاؤں گا۔ عاشقان غریب نواز سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رضا اسٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو کے آگے ملتے ہیں۔ معزز ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، فائنلی غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہو چکی ہے۔ تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے۔ چلیے بارگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت سلطان الہند عطائے رسول ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ ہم سنیوں کی آن بان شان غریب نواز سرکار چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت کی درگاہ شریف ریاست راجستھان کا ایک مشہور و معروف شہر اجمیر شریف کی سرزمین پر بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں امیر غریب، یہاں تک کہ اپنے وقت کا بادشاہ بھی غریب نواز سرکار کی چوکھٹ سے فیض پاتا ہے۔ کوئی بھی غریب نواز سرکار کے در سے خالی نہیں جاتا۔ ہندوستان کے کونے کونے، چپے چپے سے، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے لوگ غریب نواز کی درگاہ میں آتے ہیں۔ جو بے اولاد یہاں اولاد کی مراد لے کر آتا ہے تو اللہ تعالی غریب نواز سرکار کے صدقے سے اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ کوئی بیمار یہاں آتا ہے تو اللہ تعالی غریب نواز سرکار کے صدقے سے اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی غریب نواز سرکار کے صدقے سے اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جب بھی غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آؤ تو با ادب آؤ۔ غریب نواز سرکار کے شان میں گستاخی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ہر ایک کا بگڑا ہوا مقدر سنور جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، ہر سال رجب کی 6 تاریخ کو غریب نواز سرکار کی درگاہ شریف کا عرس بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلامی دینے کے لیے۔
اور غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ! ہم جو آج کلمہ حق کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عطا ہے۔ ملک ہندوستان کے کونے کونے، چپے چپے، گوشے گوشے میں اسلام کا جو پرچم جو آج بلند نظر آ رہا ہے، یہ چار جانب کلمہ گو نظر آ رہے ہیں، یہ سب میرے غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، دیار ہند میں نوری کرن اجمیر سے پھیلی، دیار ہند میں نوری کرن اجمیر سے پھیلی، دل ہندی ہے پروانہ معین الدین چشتی کا، دل ہندی ہے پروانہ معین الدین چشتی کا۔ سبحان اللہ! معزز ناظرین، غریب نواز ایسے ولی کے پوری زندگی وہی کام کیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں، اس سے بچتے رہے۔ مختصر میں اگر کہوں تو غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جو صرف اللہ کے ولی ہی نہیں بلکہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ولایت بٹا کرتی ہے۔ تبھی تو حضور محدث اعظم ہند غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے یہاں ہو گئے غریب نواز، غریب آئے یہاں ہو گئے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ معزز ناظرین، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہے، یعنی والد کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ مطلب یہ کہ حضور غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہے۔ غریب نواز سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت ام الورا ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ حسنی سیدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہے۔ اس تفصیل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ! معزز ناظرین، حضرت غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہایت عبادت گزار، دیندار، پرہیزگار، علم کے شہ سوار گھرانے میں 14 رجب المرجب سن 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی بروز پیر کو موجودہ ملک ایران کے قصبہ سجستان یا سیستان کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا بڑے ناز و نعم کے ساتھ سنجر اور پھر نیشا پور میں گزرا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سنجر کا علاقہ سلجوقی دارالحکومت کے اندر آتا تھا، اور سلجوقی حکمران جب آپس میں دست و گرا ہوئے تو اس کے نتیجے میں سلجوقی دارالحکومت کمزور ہوتی چلی گئی، جس کے سبب سنجر و دیگر علاقوں میں بدامنی پھیل گئی۔ تب حضرت غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خراسان کا علاقہ نیشاپور ہجرت کر گئے۔ اس وقت غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف
تقریباً 7 سال کی تھی اور غریب نواز کے والد نے یہاں نیشاپور میں معاش کے لیے باغات اور بن چکی خریدی، پھر باغات کی دیکھ بھالی کر کے زندگی گزارتے رہے۔ چونکہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وقت کے ولی کامل تھے، قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے، اور والدہ ماجدہ بھی وقت کی ولیہ، متقیہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ تھی۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا بچپنا سادات کرام کے علمی، فکری، دینی ماحول میں گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی دینی علوم سے غریب نواز کا لگاؤ رہا، اور اللہ کی عطا سے غریب نواز پیدائشی ولی تھے۔ ایک روایت کے مطابق غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط 9 سال کی چھوٹی سی عمر میں مکمل قرآن پاک کو حفظ فرما لیا تھا۔ اسی درمیان آپ کے سر سے والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا، یعنی آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ابھی والد ماجد کے انتقال کا صدمہ دور بھی نہ ہوا تھا کہ 2 سال کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 برس کی عمر تک نیشاپور میں ہی رہے، اور یہیں پر آپ نے علوم اسلامیت حاصل کرتے رہے۔ دوسری طرف آپ نے اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد اپنے حصے میں آنے والی جائیداد کی دیکھ بھالی شروع کر دی تھی، خاص کر کے ایک باغ جو آپ کے حصے میں آیا تھا، اسی باغ پر محنت و مشقت کرتے اور اسی کی آمدنی سے گزر بسر کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کو ایک باغ کی دیکھ بھالی کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ ولایت کی تاجداری اور ہندوستان کے لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لا کر دین حق کا شیدائی بنانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن غریب نواز اپنے باغیچے میں تھے کہ اچانک مجذوب وقت حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کو اپنے باغ میں محبت سے بٹھایا، پھر کھانے کے لیے انگور پیش فرمایا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب علیہ الرحمہ نے جیب سے کھلی نکال کر چبائی اور غریب نواز کے منہ میں ڈال دی۔ غریب نواز کو راہ خدا میں نکلنے کی لگن جو کہ پہلے سے تھی، اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر کیا تھا کہ غریب نواز نے اپنی جائیداد بیچ ڈالی، پھر اس سے ملنے والے پیسوں کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے راہ خدا میں نکل پڑے۔ غریب نواز چلتے چلتے شہر سمرقند پہنچے، وہاں کے مشہور مدرسے میں داخلہ لیا اور علم حاصل کرنے کا سفر جاری رکھا، اور لگ بھگ 23 یا 24 سال کی عمر تک علم حاصل کرتے رہے۔ جب علوم ظاہری میں کمال حاصل ہو گیا تو سمرقند سے نکلے اور پھر چلتے چلتے شہر بغداد پہنچے۔ وہاں خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی جامع مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے فوراً تکمیل کی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ارشاد فرمایا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاؤ۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں ادب سے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، پھر ارشاد فرمایا پوری سورۃ البقرہ پڑھو۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے خلوص و عقیدت سے پوری سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا اب 60 بار سبحان اللہ کہو۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے 60 بار سبحان اللہ کہا، پھر غریب نواز فرماتے ہیں
ان سب عبادات و اذکار کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی خود کھڑے ہو گئے اور میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ معزز ناظرین، ذرا غور تو کریں، پیر بھی لاجواب، مرید بھی لاجواب۔ پیر ایسا کہ ایک ہی ملاقات میں خدا تک پہنچا دیا، اور مرید ایسا کہ پیر سے پہلی ہی ملاقات میں پیر کا فیضان کرم اپنے دامن میں مکمل طریقے سے سمیٹ لیا اور خدا تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور خلافت حاصل ہوئی۔ ایک عرصے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد ہی کے ساتھ رہے، عبادات و ریاضات میں مشغول رہے اور حضرت سے فیض پاتے رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے نکلے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو میزاب رحمت کے سائے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں پروردگار کی بارگاہ میں خوب دعائیں کی، حتیٰ کہ رب کی رحمت سے آواز آئی، میں نے معین الدین حسن کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ مرشد کامل کے ساتھ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، سلام کرو۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پیش کیا تو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ۔ جو ہی یہ آواز آئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا کر فرمایا، مبارک ہو، تم کمالات کو پہنچ چکے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو۔ قربان جاؤ اس فضل و شرف پر۔ ایک طرف بارگاہ ربی سے قبولیت کی سند مل رہی ہے اور وہی دوسری طرف بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ ولایت و عظمت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی خود سے ہندوستان نہیں آئے۔ یہاں شرک و کفر کی تاریکی و جہالت و ضلالت کی ظلمت کو مٹانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے خواجہ، ہندوستان کے راجہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ آپ ایک دن مدینہ شریف کی مقدس سرزمین پر عبادت میں مصروف تھے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ضلالت کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے اللہ تعالی ظلمت کفر و شرک کو دور فرمائے گا اور ایمان و اسلام کے نور سے منور فرما دے گا۔ اس ارشاد و بشارت کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بخارا، تبریز، اصفہان و دیگر مختلف مقامات میں توحید و رسالت کی شمع روشن کرتے ہوئے درجنوں مردان خدا سے ملاقات کرتے ہوئے لاہور پہنچے اور حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ مہینے گزارے اور فیضیاب ہوتے رہے۔ بارگاہ داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے ان کی شان میں ایک تاریخی شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، ناقشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، یعنی حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض و کرم پورے عالم میں ہے، اور آپ نور خدا کے مظہر ہے۔ راہ طریقت میں جو ناقص ہے اس کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہوئے اور لاہور سے پنجاب و دہلی ہوتے ہوئے اجمیر شریف تشریف لائے۔ اس وقت رائے پتھورا یعنی پرتھوی راج چوہان اجمیر شریف کا حکمراں تھا۔ عزیز ناظرین، انشاءاللہ پارٹ 2 ویڈیو میں ہم حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان تشریف لانے کے بعد کے واقعات بتائیں گے، تو آپ حضرات پارٹ 2 ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تماموں کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب عطا فرمائے، ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل رضا اسٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ انشاءاللہ پارٹ 2 ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔